تعلیمی پالیسی اور تعلیم کا بھگوا کرن، یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ملک میں بسنے والے سب لوگوں کے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی ایک کتاب کو لادنا، کسی ایک کتاب کو لازم کرنا، کسی ایک مذہب کے چیزوں کو لازم کرنا، یہ بھی اس ملک کی روح کے منافی ہے، اور کم از کم مسلمانوں کو تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ دینی اور عصری تعلیم وقت کی سب سے اہم ضرورت۔ اسلامی تعلیمات سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ پسماندہ مسلمان، اس پر بات ہوئی ہے لیکن بہت جلدی بازی میں ہوئی ہے، تو میں صرف اس کو بجائے پڑھ کے سنانے کے یا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بھارت کے مسلم سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ان میں اہم ترین ذات پات کا نظام ہے، کیونکہ اسلام کے واضح تعلیمات یہ اپنی زمین پر نرسری بنا کے صرف جھاڑ بیچ کر سال میں 2 کروڑ کماتے ہیں۔ ان کے سیکرٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہے، لیکن جن لوگوں نے مذہب اسلام کو اختیار کیا وہ اپنے آپ کو ذات پات کے پرانے نظام اور رسم و رواج سے پوری طرح آزاد نہ کر سکے، جس کی بنا پر بھارتی مسلم معاشرہ تضاد کا شکار رہا۔ ایک طرف قرآن کی واضح تعلیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھا، خطاب تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ تو یہ سب کے باوجود صحابہ کا معاشرتی نظام اور صدیوں سے علماء اسلام اور صوفیہ و مبلغین کی ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف بھارت کے اکثریتی سماج میں پائی جانے والی نسلی تفریق اور اشراف و ارذال کا تصور ہے جس سے مسلم معاشرہ بھی آزاد نہ ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ برادران وطن کی طرح نسلی تفریق کا شکار ہے، اور اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ریزرویشن جیسے اقدام کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن پسماندگی اور اشراف و ارذال کے سوال پر مسلمانوں کے درمیان تفریق ہرگز درست نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں میں دلت اور پسماندہ برادریوں کی زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کے اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر ایک طبقہ مسلم سماج میں برابری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماضی میں جو زیادتیاں، ماضی میں کیا حال میں بھی ہو رہی ہیں، جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں شرمندگی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں معاشی، سماجی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں گے، اور پسماندہ مسلمانوں کو خصوصی مراعات، ریزرویشن اور سرکاری اسکیمیں دلانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ یہ اپنی زمین پر نرسری بنا کے صرف جھاڑ بیچ کر سال میں 2 کروڑ کماتے ہیں۔ ان کے سیکرٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو باہمی تفریق کی کوششوں سے باز رہنے اور سماج کے ہر طبقے کو اسلام کے مساوات کے نظریے پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ سرکار عملی طور پر اقدام کر کے ان مظلوم اور غریب طبقات کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور ان کے سلسلے میں مذکورہ بالا کمیشنوں نے جو سفارشات کی ہیں ان کو جلد بروئے کار لائے گی۔ یہ لکھی بھی بات ہے، لیکن کہنے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہماری سرکار نے، ہمارے ملک کی سرکار پسماندہ مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ اعلانات کیے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنا چاہیں، اور یہ کہنا چاہتے کہ دیر آیا درست آیا۔ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر۔